نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ سامعین، آج کا ہمارا ایک موضوع بہت اہم ہے۔ کچھ ہمارے مسلمان کافر کی لذتوں اور دولت کی فراوانی کو دیکھ کر تو بہت ایمان اپنا کمزور کر بیٹھتے ہیں کہ یہ کیا جی، ہم کلمہ گو ہیں، ہمارے پاس اتنی نعمتیں نہیں ہیں جتنی کافر کے پاس وافر مقدار میں نعمتیں ہیں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت عرصہ پہلے فیصلہ کر دیا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ فرمایا یہ جو دنیا ہے نا، مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، یعنی ایک بند کوٹھری ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، ایک وسیع اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ گھر ہے۔ تو دنیا میں زیادہ دولت کا زیادہ آنا کوئی خوش بختی کی علامت نہیں ہے، اور کافر کو وافر مقدار میں دولت کا مل جانا، یہ نعمتوں کا مل جانا، یہ بھی کوئی اس کی خوش بختی یا کامیابی یا فوز و فلاح کی کوئی علامت نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، تو کافر کو اتنی وافر مقدار میں نعمتیں عطا فرماتا ہے اور دنیا میں اس کو کثیر نعمتوں سے نوازتا ہے، آخر ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم کا ایک دروازہ کھولا اور دکھایا اور فرمایا، یہ سزا، یہ دیکھو، یہ سزا ہے، اس کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ جو تو نے سزا اس کے لیے تیار کی ہے، اگر اس کی پیدائش کے دن سے لے کر آخری دن تک اگر تو اس کو نعمتوں سے نوازتا رہے اور یہ لطف اندوز ہوتا رہے، تو یہ جو اس کی سزا ہے، جہنم کے اندر جو اس کی سزا رکھی گئی ہے، اس کو اگر یہ دیکھ لے تو یہ سمجھے کہ کوئی ایک دن بھی میرا جو ہے وہ سکون کا، کوئی ایک لمحہ بھی میرا سکون کا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کافر کو آخرت میں سزا ہوگی، اور مومن کے لیے آخرت میں باغ جنت ہوں گے، اور وہ نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان میں نے سنی نہیں، کسی دل میں ان کا کھٹکا نہیں پیدا ہوا جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا گزارے کی عطا کرتا ہے، ورنہ اگر آپ تاریخ دیکھیں، ہسٹری کو دیکھیں، حکیم الامہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی نور اللہ مرقدہ تفسیر نعیمی کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو جتنے انبیاء بھی آئے ان میں سے صرف 2 امیر تھے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کے علاوہ باقی سب انبیاء جو ہے وہ امیر نہیں تھے، لیکن اللہ کے پیارے تھے۔ معلوم ہوا کہ امیری اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، ورنہ انبیاء دیکھیں سارے کے سارے جو ہے وہ امیر نہیں، اور یا اکرام دیکھیں دنیا کے اوپر کتنی تکلیفیں جھیلتے ہیں، کتنی مصیبتیں جھیلتے ہیں جی۔ اس لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خوش نصیب مومن جس کو 4 نعمتیں مل گئیں، وہ سمجھے دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اس کو نصیب ہو گئی۔ فرمایا پہلا یہ ذکر کرنے والی زبان مل جائے، دوسرا یہ کہ شکر کرنے والا دل مل جائے، اور تیسرا یہ ایسا بدن ملے کہ جس میں دنیا کے اندر تکلیفیں، مصیبتیں ہر طرح کی آتی رہیں اور وہ بدن برداشت کرتا رہے، اور چوتھا اللہ نیک بیوی عطا فرمائے جو اپنے شوہر کی عزت کا بھی خیال رکھے، اور اپنے شوہر کی جو مال ہے اس کی بھی وہ امینہ رہے، اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ فرمایا جس کو یہ 4 نعمتیں مل گئیں، سمجھے دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اس کو نصیب ہو گئیں۔ اس لیے بھائی دولت جو ہے یہ جو ہے وہ ایک فتنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ الغنا و شر فتنۃ الفقر، اے اللہ میں امیری کے فتنے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیں نا، قرآن پڑھیے، ثعلبہ بن خاطب کا واقعہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ثعلبہ بن خاطب نے کہا تھا اگر اللہ کا مجھ پر فضل ہوا، معلوم ہوا کہ یہ مال و دولت اللہ کا فضل ہوتا ہے، مجھ پر فضل ہوا تو میں کیا کروں گا، صدقہ بھی کروں گا، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا آتَا مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ انسان کی حقیقت بیان کی، جب اللہ اس پر فضل کرتا ہے پھر بخیلی کرتا ہے، پھر زکوٰۃ نہیں نکالتا، غریبوں کا جو حق ہے وہ نہیں دیتا جی، پھر بخیلی کرتا ہے، پھر اللہ سے منہ پھیر لیتا۔ اس لیے بھائی یہ جو مال و دولت ہے، یہ ایک اس کے فتنے سے بچنے کے لیے 3 طریقے ہیں۔
کتنے جی؟ 3 طریقے ہیں مال و دولت کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ جتنا بھی مال عطا فرمائے اس کو انسان محض رب کا فضل اور کرم سمجھے، اس میں اپنا کمال یا اپنی محنت، اپنی سینس اس کو نہ دوڑائے کہ یہ میرا دماغ کا کمال ہے، یہ میری تدبیروں کا کمال ہے، نہیں، محض اللہ کا فضل۔ اس کو اللہ کا فضل ہی قرآن نے بھی کہا ہے، فلما آتا من فضلہ، جی، تو ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے۔ اور نمبر 2، مصارف زکوٰۃ قرآن نے بیان کیے۔ مصارف زکوٰۃ کے علاوہ بھی 6 ایسے جو ہے وہ مقامات بیان کیے جن پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، محبوب آپ سے صحابہ سوال کرتے ہیں ہم اپنا مال و دولت کو کہاں خرچ کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ فرمایا کہ محبوب آپ ان کو اعلان فرما دیں، فللوالدین، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، والاقربین، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ اس لیے زکوٰۃ، خیرات سارے جو ہے وہ اگر کوئی رشتہ داروں میں مستحق ہو تو اس کو دینا افضل ہوتا ہے۔ جی، والیتامى والمساکین، یتیموں پر خرچ کرو۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین جو ہے وہ کاربو ہے جس میں یتیم کی پرورش ہوتی ہے۔ فرمایا انا وصاۃک ہاتین، فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا وہ اور میں یوں ہوں گی جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ آپ نے انتہائی میت اور قربت کا ذکر فرمایا، اس پر خرچ کریں، اور جو مسکین ہیں ان پر خرچ کریں، جو محتاج لوگ ہیں ان پر خرچ کریں، جو مقروض ہیں آپ کی دولت کی وجہ سے وہ قرضے سے ان کی خلاصی ہو سکتی ہے ان پر خرچ کریں، یا کوئی مسلمان کافر کے دباؤ میں آ گیا ہے، کافر نے اس کو گرفتار کر لیا ہے تو اس پر خرچ کر کے جو ہے وہ اس کو رہائی عطا کریں۔ یہ بہترین دولت کے فتنے سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہر ماہ 10-20% اپنی دولت نکال کر الگ کر لیں اور فلاحی کاموں میں اس کو خرچ کرتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں آخرت کی نعمت عطا فرمائے اور دنیا کی جو زندگی ہے سکون کی عطا فرمائے۔ انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت انما الدنیا وما فیہا کنص العنکبوت۔ شاعر کہتا ہے دنیا تو فانی ہے، تو اس کو مضبوط سمجھتا ہے، اس کی پیداری تو اتنی ہے جتنا مکڑی کا جالا ہوتا ہے، ہاتھ لگایا نیچے گر گیا۔ اللہ کریم ہمیں دنیا آخرت کے حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔